ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں اس نے سبحانک اللہ الحمد پڑھنے کے بعد سورت ملا لی، لیکن دوسری رکعت میں اگر الحمد کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو آیا کہ اس کی نماز سجدہ سہو کے بغیر مکمل ہو جائے گی؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا؟ بات سمجھیں عزیز طلباء کرام، آپ بھی اس بات کو نوٹ فرما لیں۔ اگر پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد الحمد پڑھی ہے، اس کے بعد سورت ملا لی ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا ہے، تو اس کو سجدہ سہو کرنا اس کے اوپر واجب بن گیا ہے، کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس غلطی کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ جب نماز مکمل کر لے، اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات شروع سے پڑھے گا، تو اس کی تب جا کے نماز مکمل ہوگی۔ اگر اس نے سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، ویسے اس نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اب اس کی چونکہ غلطی اس کو لاحق ہو گئی ہے، سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، وہ بھی بھول گیا سجدہ سہو، تو اب اس کی ایک نہیں بلکہ 2 غلطیاں ہو گئی ہیں، لہٰذا اب نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پھر نئے سرے سے پڑھے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ چلو بھائی میں نے پڑھ لی اب ٹھیک ہے نماز ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ سورت نہیں ملائی، ایک غلطی ہو گئی، پھر سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، اب ڈبل غلطی ہو گئی۔ اب جب ڈبل غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ نئے سرے سے اب دوبارہ پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہ عورت یا مرد کریم کسی قسم کی ہو، وہ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، ایسی کریم لگا سکتے ہو جس میں حرام چیز کی چربی مکس نہ ہو، لیکن اگر کسی کریم میں حرام جانور کی چربی مکس ہو تو ایسی کریم اپنے چہرے پر لگانا یا جسم کے کسی حصے پر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ نہ مرد ہی لگا سکتا ہے، نہ ہی عورت لگا سکتی ہے۔ یا اسی طرح پرفیوم ہے، یا اس کے علاوہ اور ہیں خوشبوئیں وغیرہ جس میں الکحل مکس ہو، الکحل چونکہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی پرفیوم یا ایسی خوشبو اور ایسی کریم جس میں حرام چیز مکس ہو وہ جائز نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ویسے لگا سکتی ہے، لیکن جس میں حرام چیز مکس ہو، الکحل مکس ہو، ایسا پرفیوم، ایسی خوشبو یا ایسی کریم جس کی میں حرام جانور کی چربی مکس ہو، تو ایسی کریم بھی لگانا صحیح نہیں ہے، اور ایسا پرفیوم، ایسی خوشبو لگانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کریمیں ہیں عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرفیوم عورت بھی استعمال کر سکتی ہے، بشرطی کہ عورت کی جو زیب و زینت ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے لیے ہی ہو، غیر محرم کے لیے زیب و زینت نہ ہو، کیونکہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہا اس کے علاوہ صفائی ستھرائی، الطہور و شطر الایمان، نبی پاک صاحب الاولیاء نے فرمایا یہ جو طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ وہ عورت کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ بھی اپنی صفائی، ناپاکی کے ایام میں بھی وہ نہا سکتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال کر سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میک اپ یہ جو ہے یہ صرف مرد کے لیے ہی استعمال کر سکتی ہے۔ غیر محرم کو دکھانا یا یہ سوچنا کہ غیر محرم دیکھیں گے تو میں خوبصورت لگوں گی، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔